بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ مکالمہ الہی، یہ ہیڈنگ ہے پیج 187، سیرت النبی جلد سوم۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ مکالمہ الہی۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من ورائی حجاب۔ پیغمبروں کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت مکالمہ الہی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار پیغمبروں کے ساتھ مخاطبہ ربانی اور مکالمہ الہی کی تصریح ہے، اور مجموعہ تورات میں ہر پیغمبر کے متعلق اس کی شہادتیں موجود ہیں۔ خدا انبیاء سے کلام کیوں کرتا ہے؟ قرآن مجید میں ایک آیت میں اس کی حسب ذیل تصریح ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من ورائی حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ اور کسی بشر کی یہ تاب نہیں کہ خدا اس سے دو بدو کلام کرے، لیکن وحی کے ذریعے سے یا پردہ کی آڑ سے، یا یہ کہ وہ کسی قاصد کو بھیجے اور اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ اس آیت میں مکالمہ الہی کی 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ کلام بالوحی، کلام پس پردہ، اور کلام بذریعہ قاصد و فرشتہ۔ ان ہر سہ اقسام میں سے، یعنی تینوں اقسام میں سے، ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی طریقہ ایک کلام سے مشرف کیا گیا ہے۔ بعض پیغمبروں کو خصوصیت کے ساتھ کلام پس پردہ کے شرف سے ممتاز کیا گیا، اسی لیے ان کے فضائل میں تکلم الہی کی فضیلت کو مستقل حیثیت دی گئی ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ کہ ان کی شان میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورۃ نساء، خدا نے موسیٰ سے باتیں کیں۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 2 میں انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویلاگ نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا آج کا۔ نبی کے عشق میں ڈھل کر درود پڑھتے ہیں، زمیں فلک میں ہو اختر درود پڑھتے ہیں، میرے رسول مکرم کے چاہنے والے تمام اکبر و اصغر درود پڑھتے ہیں۔